اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم ایجوکیشن سسٹم، اس اسکول کے تحت آج مجھے بیان کے لیے بلایا گیا ہے، اور ان کو ٹائم میں نے اس لیے دیا کہ یہ جس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی معبود ہونے کے ہم قائل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے ہم قائل ہیں. میں بات کو مختصر سمیٹتا ہوں کہ جب یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ سے؟ یا اللہ نے ان کو سند دی ہوئی ہے کہ تم جو چاہے پالیسیاں بناؤ، مسلمان کو پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ بات یہ کہ مسلمان پورا اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمان کی تو ذمہ داری تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو دنیا کی واحد قوم جس کی تشکیل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوئی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ اسلام ہے، وہ مسلمان قوم ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی کی تشکیل کے لیے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر لینا کافی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشنل سسٹم ہمارا یہ ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تعلیم مقصد نہیں ہے، یاد رکھو. تعلیم اچھی دی ضرور جاتی ہے وہ اس لیے تاکہ لوگ آئیں. لوگوں کو اس سے تھوڑی واسطہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لبرل اسکول میں، سیکولر ذہن رکھنے والے اسکول میں بچہ اگر اچھا ڈاکٹر بن رہا ہے تو بھائی ہمیں تو ڈاکٹر بنانا ہے نا. باقی وہ 10 سال جب اسکول میں گزارے گا تو اس کے دل میں جس طرح علماء سے نفرت، مذہب سے نفرت، ملک سے نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ میڈیا کو دیکھیں نا کیا کر رہا ہے اس وقت. ججز کی پالیسیاں دیکھیں، چند ایک ججز ہیں جو اچھے نکل آتے ہیں تو وہ کچھ سوچتے ہیں، ورنہ ججز بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ بھی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کام ہوگا کہاں سے؟ اسکولوں سے. جب آپ ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کریں بلکہ آپ کے اسکول آپ کے ہاتھ میں ہوں، آپ ایسے اسکول تشکیل دیں جن کی پالیسیاں آپ وضع کریں. آپ کا ویژن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس. اس لیے میں کئی سالوں سے ممبر پہ چیخ رہا ہوں کہ مدرسے بھی ہیں الحمدللہ، بڑی تعداد میں ہیں. جس نے عالم بننا ہے مدرسے میں چلا جائے. اب اگر کسی نے مزید محنت کرنی ہے تو مزید مدرسہ بنانے کے بجائے اللہ کا واسطہ کوئی ایسے اسکول بنا دو جن کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہو، ماحول ان کا دینی ہو، اس میں ملک سے اور اپنے مذہب سے محبت پیدا کرائی جائے، دنیا کی محبت نکالی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تمہیں ہم اچھا انسان بنا رہے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے، تمہارا اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے نہیں بنا رہے. رشوت کھانے پر یہ وعیدیں ہیں اسلام میں. ان کو آخرت کا عقیدہ دماغ میں، جب آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا تو رشوت کی آپ جتنی وعیدیں سنائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد تو سب برابر ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ جو کھا کے گئے وہ بھی ویسے ہی ہے، جو نہیں کھا کے گئے وہ بھی. تو جب آپ برزخ کی زندگی پر یقین نہیں رکھو گے، آپ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھو گے، تو پھر تو یہ ساری تقریریں فضول ہے. ساری تقریریں فضول ہیں پھر. تو اس لیے ہم کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گلشن معمار میں مریم ایجوکیشن اسکول والوں نے ایک ایسا اسکول بنایا ہوا ہے کہ جس کا تعلیمی نظام اچھا ہے اور ماحول اسلامی. اب یہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایسے اور بھی بہت سے اسکول ہیں. اب بتاؤں لوگوں کی توجہ کچھ اس طرف آ تو رہی ہے، لیکن ایک بڑی غلطی کیا ہو رہی ہے ان سے؟ جتنے بھی اسلامی اسکول ہیں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے، ان کی تعلیم اتنی تھکی ہوئی ہے کہ بچہ مولوی تو بن جاتا ہے مگر آتا واتا کچھ بھی نہیں. ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ اسکول میں گیا اور ٹوپی پہن کے آیا ہے، ربنا آتینا پوری یاد ہو گئی اس کو. اس پہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ربنا آتینا شروع سے لے کے آخر تک آتی ہے. قل واللہ بھی آ گئی ہمارے بچے کو کہ بھئی واقعی بہت زبردست اسلامی اسکول ہے یہ. لیکن جو اسکول صرف یہ کام تو نہیں تھا نا. وہ بھائی سب سے پہلے تو اس کو بین الاقوامی زبان جس میں سارے علوم ہیں، انگلش ہے. آج ترقی اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اردو میں ہوتے یہ سارا سلیبس تو بہت اچھا تھا، لیکن گورنمنٹ نہیں مانتی. جب گورنمنٹ نہیں مانتی تو پھر ہم ٹکر تو نہیں لے سکتے نا.
اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتا ہے، غیروں کی زبان میں ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں سب اپنی زبان میں پڑھتی ہیں. ہمارے ہاں بچے کو انگلش سیکھنے میں 15 سال لگ جاتے ہیں، اس کی علم حاصل کرنے کی بہترین عمر تو اسی، پھر بھی ایسی نہیں سیکھ پاتا جیسے گورے بولتے ہیں، تو وہ کیا علم حاصل کرے گا؟ تو یہ لو بھائی، جب اسکول بناؤ تو پھر تمیز سے بناؤ، تمیز سے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایسے بناؤ جیسے آغا خان والوں نے بنائے ہیں، سٹی اسکول جیسا بنائے، ایسے اسکول بناؤ. اس میں آپ تعلیم پہ، معیار پہ ہرگز سودے بازی بولو بھائی نہ کریں. معیار بہت خاندانی ہونا چاہیے. اسکول بنانے سے پہلے آپ 20 سال مشورے میں لگا دیں، کوئی نقصان نہیں ہے. اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لیں کہ کامیاب اسکول کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، لیٹ کام شروع ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ہو تو خاندانی کام ہونا چاہیے. خاندانی سمجھتے ہیں جو لوگ میرے بیانات سنتے رہتے ہیں، وہ الگ سے واقف ہیں. کام کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ تجربے کر کر کے، کیونکہ کچھ اسلامی اسکولوں میں تجربے کیے، جب ان سے نہیں چلے تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو نکال لیا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ کسی اسلامی اسکول میں بچے کو داخل نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے پھر اسکول حوالے ایسے لوگوں کر دیے جاتے ہیں جن کو اسکول کی فیلڈ کا تجربہ ہی نہیں ہوتا. بولے یہ چونکہ بہت نیک آدمی ہے ان کے حوالے اسکول کر دو. تو بھائی کسی فیلڈ میں کسی کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، ہر کام اس کے اہل سے چلتا ہے. جس کو جس فیلڈ میں تجربہ نہ ہو اس کے حوالے وہ کام کرنا حماقت ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. اب آپ مجھے نیک سمجھ کے میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب یہ روڈ بنا رہا ہوں میں، ذرا آپ اس کی مجھے مشورہ دیں گے، کتنا ڈامر کتنا پتھر. میں کہوں بھائی میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں، کرے آپ نیک بہت ہیں تو اس لیے آپ کا مشورہ اچھا ہوگا. تو اب مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں حضرت اسکول. میں نے کہا بھائی یہ جو اسکول کے ماہرین ہیں جو کئی سالوں سے 20 سالوں سے اسکول چلا رہے ہیں، ان سے مشورہ لو. فری میں نہیں دیتے تو مشورے کے پیسے دو، پیسے ادھار لے کے دے دو، وہ نقصان کم ہے. بعد میں جب اسکول ٹھپ ہوگا نا اور جو لوگوں میں بدنام ہوگے اور لاکھوں کا قرضہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ مشورے پہ پیسے خرچ کر دو. تو یہ سارا جو ہے نا پالیسی کی کمی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، گلشن معمار کے لوگوں سے، پہلی بات تو یہ کہ اس اسکول کو آپ کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اسلامی اسکول ہے جس میں تعلیم دنیاوی ہے، ماحول اسلامی. تو اس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ اگر یہ بند ہو گیا تو بدنامی ان اسکول والوں کی نہیں ہوگی، اس ویژن کی بدنامی ہوگی. لوگ پھر اس قسم کے اسکول بنانا چھوڑ دیں گے، پھر کیپچر کرے گا ہم کو وہی یہودی. تو آپ لوگ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ان کی والدہ سے ملیں، جو پرنسپل ہیں یہاں کی ان کو مشورے دیں، اور ان کی والدہ سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کی اسکول کی خیر خواہی میں مشورہ دیتا ہے بہت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کو سنیں بھی، اس کو لکھیں بھی، اور اس پہ پھر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. ہاں کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہو، مشورہ مسلط نہیں کر سکتے. اور یہاں جو ٹیچرز ہیں یا ان کے جو بیٹے ہیں ان سے محلے والے ملیں، ان کو بولیں بھائی یہ کام کر لو، اس سے آپ کا اسکول اور ترقی کرے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنی مہنگی ٹیچر رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا، اتنی زیادہ فیسیں رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا. یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے. دیکھیں اچھے ٹیچرز کے لیے آپ کو اچھی تنخواہیں دینی پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی؟ تو اس کے لیے آپ ظاہر زکوٰۃ تھوڑی لوگے، بچوں سے اچھی فیس، تگڑی فیسیں لوگے. کیا خیال ہے؟ پھر بچوں کو تعلیم بھی تگڑی دو گے آپ، ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فوراً سوال ہوتا ہے غریب کا بچہ کہاں جائے گا؟ تو بھائی غریبوں کے لیے الگ اسکول کھول دو. بہت مشکل ہے سمجھانا. غریبوں کے لیے الگ اسکول کھول دو، اس میں تعلیم کا وہ معیار نہ ہو تو کیا حرج ہے اس میں؟ اصل میں تو تعلیم غریب اور امیر میں فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کام ہے حکومت کے سوچنے کا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اچھی تعلیم دیں گے تو ہمیں ٹیچروں کو اچھی تنخواہیں دینی پڑیں گی، تو یا تو اپنی جیب سے دو، جیب سے نہیں دے سکتے تو بچوں سے ہی لے کے دو گے نا بھائی. یہاں آ کے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. بعض اسلامی اسکول کھلے ہیں، انہوں نے کہا یار ہم فیسیں زیادہ رکھیں گے تو غریب کا بچہ کہاں جائے گا، تو غریب کے بچے کو بھی داخل کیا، فیسیں کم رکھی، تو کیا ہوا کہ وہ جو امیر کا بچہ بھی بھاگ گیا وہاں سے، کیونکہ وہ امیروں نے دیکھا ہمارے بچوں کو وہ تعلیم مل نہیں رہی، کیونکہ وہ ٹیچر بھی سارے ویسے ہی آئے تھے. جو ظاہر ہے جب ایک آدمی کے پاس زیادہ ہنر ہے، زیادہ تعلیم ہے، تو یہ فطرت ہے، وہ چاہتے ہیں میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غریب بچہ بہت ذہین ہے اور وہ فیس پے نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا ٹرسٹ بنا سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اسکولوں میں ایسے بچے جو غریب ہیں لیکن ذہین ہیں،
وہ بہت آگے جا سکتے ہیں، تو ہم ٹرسٹ کے ذریعے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے. یہ ہو سکتا ہے محلے میں کسی سیٹ صاحب سے بات کر لی، یار سیٹ صاحب اسکول چل رہا ہے، یہ بچے کی فیس 4,000 5,000 6,000 بنتی ہے، یہ بچہ پے نہیں کر سکتا، تو اگر آپ ہر مہینے کی فیس اس کی اٹھا لیں، کیونکہ ہمیں اس بچے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، یہ بچہ بہت آگے جائے گا، قوم کا معمار بنے گا، مستقبل کا سائنسدان بنے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا چھوٹا بھائی بنے گا یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے نا. ہوتے ہیں بہت سارے بچے ایسے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین بچہ ہے تو آپ اس کے لیے ایسا کر لیں، بچہ ہو یا بچی ہو کوئی بھی ہو. تو اب یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسکول والوں کی انتظامیہ سے مل کے ان کو مشورہ بھی دینا ہے، اس اسکول کو کامیاب بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ اسکول بنا اسی مقصد کے حصول کے لیے، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے اسکول ہیں، سب کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے، سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو داخل بھی کرنا ہے، کیونکہ اسکول چلتا ہے ایڈمیشن سے. جب آپ کے پاس دونوں قسم کے چانس ہیں، آپ کو تعلیم یہاں بھی مل رہی ہے وہاں بھی مل رہی ہے، تو کیوں نہ ایسے اسکولوں میں تعلیم دلائی جائے جہاں آپ کے بچوں کو مذہب بھی مل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب بھی مل رہا ہے، آپ بچوں کو دعائیں یاد ہو رہی ہیں، بچوں کو عربی زبان سے، آپ کا بچہ اگر قرآن سمجھ کے پڑھے گا مستقبل میں تو اچھی بات نہیں ہے کیا؟ دیکھو میں اگر مدرسے میں نہ پڑھتا تو میں نہ اپنے والدین کا اتنا فرما بردار ہوتا، نہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ٹوٹا پھوٹا سلوک کر رہا ہوں یہ میں نہیں کرتا. تو بھائی آپ لوگ کچھ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، میں اس کو اتنی جلدی سمیٹ کے ختم نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ اسلام میں داخلے کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنا واقعہ ختم کرتا ہوں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ پتہ نہیں پنجاب کے کسی جج نے یہ الٹا فیصلہ کر دیا، کیا بہت ہی الٹا کوئی فیصلہ سنا دیا تھا اس نے، کہہ رہے ہمارے ججز ایسے ہیں ایسے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کبھی خیال ہے کہ میں جج بنوں اور میں پھر اچھے فیصلے کروں؟ کہہ رہے نہیں حضرت میں تو اب اتنا بڑا ہو گیا. میں نے کہا بچپن میں آیا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا چلو اپنے بچے کے بارے میں کبھی خیال آیا کہ میری عمر تو نکل گئی، اپنے بچے کو میں ایسا جج بناؤں گا جو انتقام لوں گا اس سے میں، ٹھیک ہے نا، اس نے غلط فیصلہ کیا میں صحیح فیصلہ کروا کے دکھاؤں گا. کہہ رہے نہیں بھائی. تو میں نے کہا پھر باتیں پھینکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ بیٹھ کے باتیں پھینکتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا. جو میری ذمہ داری تھی وہ میں کتنی پوری کر رہا ہوں اس پہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں بس بیان میں آپ کے سامنے آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس میٹر پہ بھی سوچو. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کیا ہم نے پالیسیاں بنائی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں. یہ یہود و نصارہ ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے، انہوں نے جو سوچنا تھا وہ سوچ لیا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب ہمیں سوچنا بھی ہے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.